تو دن کو آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کا درس دیتے تھے اور لا الہ الا اللہ توحید کی طرف بلاتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام بیت اللہ میں جا کر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یعنی بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اسی طریقے سے نماز پڑھتے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو لوگ چونکہ قرآن مجید کو شاعری سمجھتے تھے اور شاعری کو پسند کرتے تھے، اس وقت کے لوگ شاعری کے بہت دلدادہ تھے، اور قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کوئی شاعری نہیں ہے، لیکن شاعری کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے اعلیٰ و برتر و بالا خوبیاں موجود ہیں۔ قافیہ ردیف تشبیہ استعارہ سارا کچھ، اگر چھوٹی صورت کو اگر دیکھیں آپ قافیہ ردیف سے اگر واقف ہو تو آپ کو پتہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، تو ناس ناس بار بار آ رہا ہے۔ تو جس طرح ہم غزل پڑھتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، نہیں آتی نہیں آتی، یہ بار بار آتے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ جو نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی بار بار ہے، یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے پر تر سر مر تر جو جیسے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یہ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا نہیں، یہ تو انشاءاللہ جو اردو کے لیکچر آئیں گے تو اس میں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی اس ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، یعنی وہ جو شعراء بھی نہیں کر سکتے، ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس وقت کے شعراء کو کہا کہ تم کیا ہو، لے آؤ ذرا کر تم اپنے آپ کو، وہ گھمنڈی تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارا جیسا کوئی شاعر نہیں ہے، اور اس وقت ایک شاعر تھا، اس کا جو کلام مقابلہ ہوتا تھا، اور جس مقابلے میں جو جیت جاتا اس کا کلام جب بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا۔ تو قرآن مجید میں نازل ہوا تو جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو صحابہ نے جا کر سورہ کوثر کو وہاں پر لگا دیا گیا۔ تو وہ سورہ کوثر کو جب لگا دیا گیا تو وہ جو پہلا کلام جو ہر سال ایک شاعر مقابلے میں فرسٹ آتا تھا، اس کے کلام کو ہٹا دیا گیا کہ اس کے مقابلے کی کوئی کلام نہیں ہے۔ پھر چیلنج کیا، پھر وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، تو قرآن نے کیا اچھا خیر، تو یہ بات تو الگ ہے۔ حضرت عمر ایک دن نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے نماز میں ہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خانہ کعبے کے غلاف کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے، اور جب سنتے رہے تو اثر تو قرآن کا ہوتا ہے، تو کیا دل ہی دل میں ان کی ایک آواز آئی، اور دل ہی دل میں انہوں نے کہا کہ کیا شاعری ہے۔ جب انہوں نے کہا کیا شاعری ہے تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی زبان پر جاری فرما دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میں نے تو ابھی دل ہی دل میں خیال کیے، زبان سے بولا بھی نہیں ہے، اس تک بات پہنچ گئی ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت ان کی زبان پر جاری ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تو تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے اترا ہے۔ نزل به الروح الامین، روح الامین روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، روح القدس روح الامین کے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمایا۔ تو اس چیز کا بھی بہت اثر پڑا، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان پھر بعد میں جو ہے وہ ہوئے تھے ایک اور موقع پر، وہاں بھی قرآن کی تلاوت سنی تو پھر گرویدہ ہو گئے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر اسلام لے آئے۔ تو یہ عام فہم انداز میں ہم نے مختصراً آپ کو جو مواد بہت ضروری ہے، پیراگراف آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا کہ یہ لکھ لیا تو 8 نمبر آ جائیں گے، یہ آپ کی جو پیراگراف ہے، اگر بک میں جو پیراگرافس ہیں انہی پیراگراف کے اندر آپ نے ان ریفرنسز کو شامل کر دینا ہے۔ جب آپ ریفرنسز کو شامل کر دیں گے تو یہ اور بڑھ جائے گا، اور کچھ وہاں نکات موجود نہیں ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا، اور پیراگراف میں اگر مشکل آ رہی ہو تو جو باتیں میں نے اس پیراگراف میں کی ہیں اس سے متعلق وہ آپ لکھ کے اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ ایک تو اچھے مارکس بھی گین ہوں گے اور قرآن کے ساتھ رغبت بھی آپ کو ملے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔